نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے، نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور نہ ہی دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ جوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے، اور آئندہ زمانے میں بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں گے۔ گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں، ان کی جو ناکامی کا سبب بنا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا اور اپنی جی چاہی اور من چاہی پر چلے، تو اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ناکام کر دی۔ اور یہی سنت جاریہ قیامت تک کے لیے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا، اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جی چاہی اور من چاہی پہ چلے گا، تو جیسے اللہ نے پہلوں کو ناکام کیا، ایسی اللہ ان بعد والوں کو بھی ناکام فرمائے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ اگر دین کے بغیر نظر آ رہا ہے، یہ انسان کی آنکھ کا دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا۔ لیکن موت پر دھوکہ کھلے پھر انسان کے کسی کام کا نہیں۔ موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے اگر نکل جائے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، دنیا کے ساز و سامان میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے حکموں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے میں۔ موت سے پہلے آدمی دھوکے سے نکلتا ہے نا، پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنا معاملہ جو اللہ سے خراب کیا ہے، اپنے معاملے کو اللہ سے درست کر لیتا ہے۔
کیونکہ اللہ پاک نے یہ جو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے نا، اور یہ موت تک کھلا ہے، موت پر یہ بھی بند ہو جائے گا جی، تو انسان سے خطا ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جو کمی ہو جائے کیا کر لو بھائی، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے معاملے کو اللہ سے درست کر لو جی۔ کہتے ہیں نا توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور انسان کے گناہ اگر زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں، سارا خلا بھر جائے، یا جتنی ریت کے ذرات ہیں، یا جتنی سمندروں کی جھاگیں بن رہی ہیں، یعنی کوئی حد و حساب نہ ہو، اتنے گناہ کیے ہوں، لیکن سچے دل سے توبۃ النصوحہ کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ ان سارے گناہوں کو عمل نامے میں سے مٹا دیتی ہے۔ بلکہ حدیث کا اگلا جملہ کہ اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنے نیکیاں لکھوا دی، گناہ مٹا دیے جاتے۔ اللہ تو بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، تو یہ بھی موت تک کھلا ہے، جب تک عالم غیب کے اندر رہے، کیونکہ ایک موت کا منظر ایسا آ جاتا ہے، سکرات کا عالم، کہ یہ جو دنیا مشاہدے میں ہوتی ہے نا، یہ غیب میں چلی جاتی ہے، اور جو غیب آخرت غیب میں ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند، اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں۔ ہاں، تو سکرات کے عالم میں یہ دنیا جو مشاہدے میں ہے یہ اوجھل ہو جائے گی آنکھوں سے، وہ کہتے ہیں نا اب تو یہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں، اب تو یہ کوئی بات بھی نہیں کر رہا، وہ یہاں ہو تو کرے نا، وہاں یہاں ہو تو پہچانے نا، وہ تو کہیں اور رخ پڑ گیا اس کا۔ تو دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر توبہ کرنا، یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ غیب پر ایمان لانا، مشاہدے پر تو جانور بھی چلتے ہیں، کیوں بھائی؟ بکری کو گھاس دکھاؤ کیا ہو جائے گی؟ قریب آ جائے گی، اس کو ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگ جائے گی، کتے کو ہڈی اور بوٹی دکھاؤ تو آ جائے گا دم ہلاتے ہوئے، اور اگر اس کو روڑا اور پتھر اٹھا کے دکھاؤ بھاگ جائے گا۔ تو مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، اس میں انسان کا کیا کمال، جبکہ اللہ نے انسان کو ان ساری مخلوقات میں سے افضل اور اشرف بنایا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو عقل اور سمجھ دی ہے، ہاں، اس کو عقل اور سمجھ دی ہے، اس وجہ سے ممتاز۔ تو اگر اللہ پاک دنیا میں آخرت کا ایک منظر کھول دے، کسی کے موت کا منظر کھول دے، چاہے نیک انسان ہے چاہے بد ہے، یا کسی کے قبر کا منظر کھول دے، چاہے نیک انسان ہے چاہے بد انسان، تو دنیا میں آپ کو ایک بھی کافر نام کا آدمی نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا۔ وہ پہلی قوموں پر دھوکہ کھلا نا، تو روئے چلائے کہ اللہ بس اب ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم کچھ نیک عمل کریں۔ تو اللہ کی طرف سے کیا تھا، اتنا وقت دیا کچھ نہیں کیا، ابھی گھڑی دو گھڑی میں تم کیا کر لو گے۔ فرعون کا واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نا،
اتنا عرصہ ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، سمجھ میں نہیں آئی۔ اور جب بحر کلزم میں ہاں جی غوطہ لگا نا تو سر بھرائے گا، آمن تو انہ لا الہ الا، کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا اتنی دفعہ تجھے سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ ابھی اسرائیل کو دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کو دیکھ کر آمن تو کرتے، اب تو تجھے عبرت کا انجام بنا دیں گے۔ تو دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر توبہ کرنا، اس کو ایمان اور توبہ نہیں کہتے۔ جب تک عالم آخرت غیب میں ہے توبہ کرتا رہے گا، ہاں جی ایمان لاتے رہیں گے، وہ توبہ بھی قبول، وہ ایمان بھی قبول۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے نقصان میں چلے جائیں، اس لیے ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، جی سمجھانے کے لیے، بجھانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے۔ ہاں تو نبی اور رسول یہ اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، وہ اسی لیے آتے تھے کہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، یہ دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچ جائے۔ اس کی رہبری کرتے تھے، اس کی رہنمائی کرتے تھے، جو اللہ کا پیغام دین لاتے تھے اس کے مطابق ان کو چلانے کی محنت کرتے تھے۔ جی تو یہ نبیوں کا سلسلہ اللہ پاک نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلایا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے ذلے چاہے بروزی، یہ کافر ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اللہ نے نبوت کے دروازے کو بہت کس کے بند کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیونکہ آپ نے یہ نبوت والی محنت جو ہے وہ 23 سال فرمائی، 13 سال مکہ کی زندگی میں اور 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ اور جہاں جہاں آپ سفروں میں رہے۔ یہ 23 سالہ محنت کی جو برکت تھی، ایک تو اللہ نے آپ پر دین کو مکمل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی شریعت مکمل ہو گئی۔ ہاں اور پھر آپ کی زندگی میں ہی سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا۔ عرب کے جو قبائل تھے نا، وہ مکہ والوں کو دیکھ رہے تھے، اس لیے مکہ تو مخالفت میں تھا، مقابلے میں تھا، جی ہاں حضور کو نہیں مان رہے تھے کہ اللہ کا نبی ہے۔ تو یہ عرب کے قبائل بھی یہ مکہ والوں کو جو ہے بیت اللہ کا مجاور سمجھتے تھے، اپنا پیر سمجھتے تھے، تو وہ بھی رکے ہوئے تھے کہ یہ نبی مکی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، یہ لوگ نہیں لے رہے ان کی بات کو، تو ہم کیوں مانیں؟
مکہ والے نہیں لے رہے تو ہم کیوں مانیں؟ تو سن 8 ہجری میں اللہ پاک نے مکہ کو فتح فرمایا، اور جیسے ہی مکہ فتح ہوا اور پھر مکہ والے بھی اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ نے عربوں کے لیے راستہ کھول دیا، سارے قبائل اسلام میں داخل ہو۔ جی ہاں، تو آپ کی زندگی میں ایک تو شریعت مکمل کر دی، دوسرا عرب قبائل اسلام میں داخل ہو گئے، یہ آپ کی 23 سالہ محنت جو ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، رفیع اعلیٰ کے پاس چلے گئے، آخرت کی برزخ کی زندگی شروع ہو گئی، جو آپ نے محنت کا نقشہ قائم کیا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑوا دیا۔ جی ایک دم آپ کے جانے کے بعد فتنے کھڑے ہو گئے، ارتداد بڑھنے لگا۔ جی جھوٹی نبوت کے دعوے شروع ہو گئے، مرد تو مرد، عورت نے بھی دعویٰ کر دیا میں بھی نبی ہوں، اور دوسرا جھوٹا نبی تھا، اس نے کہا آجا پھر نکاح کر لیتے ہیں دونوں، ہے آجا میرا اور تیرا اچھا چلے گا۔ ہاں، جھوٹے نبوت کے دعوے شروع ہو گئے، اور پھر وہ زکوٰۃ کا بھی روکنے کا وہ ہو گیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، مانعین زکوٰۃ بھی پیدا ہو گئی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے امت کے سنبھالنے کا ذریعہ بھی بنایا اور امت کو کھڑا کر کے چلانے کا ذریعہ بھی بنایا۔ تو جاتے ہی حالات ایسے ہو گئے تھے، ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینے والوں کا ایسا حال ہو گیا تھا جیسے بکریوں کا ریوڑ موسلا دار بارش میں تیز طوفانی ہوا میں ایک دوسرے کے اندر گھس کر اپنے کو بچاتے ہیں، مدینے والوں کا ایسا خوف کی وجہ سے عالم ہو گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ چونکہ نبی کے مزاج شناس تھے اور اول سے لے کر آخر تک آپ کے صحبت میں رہے، سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے ایمان لانے والے، جی تو نبی کے مزاج شناس تھے، حضر و سفر میں حضور ان کو اپنے ساتھ رکھے، ہجرت کے لیے بھی انہی کو اپنے ساتھ لیا تھا، اور جو نکل کر غار ثور میں جو 3 دن ٹھہرے تھے اس میں کون تھے ان کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ، تو مزاج شناس تھے، اس لیے انہوں نے قدم بقدم آپ کے پیچھے محنت کی، اسی ترتیب کو لے کر آگے بڑھے، اپنی طرف سے کچھ نہیں، جو نبی نے محنت کی ترتیب قائم کی تھی، جو اللہ نے توڑوائی تھی، اسی کو جوڑ کر آگے چلے۔ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی جماعت کو روانہ کیا، جن کی تشکیل حضور نے فرمائی تھی، اور اس پر کچھ باتیں بھی ہوئی کہ اس وقت فضا بدل گئی ہے، اس وقت مدینے کا دفاع ضروری ہے، اس جماعت کو روم کی طرف نہ بھیجو، یہ یہیں رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ جماعت تو حضور نے تشکیل فرمائی ہے، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا، یہ تو چاہے گی جماعت۔ تو کسی نے کہا حضرت مشورہ تو کر لو، تو کیا فرمایا؟ نصوص میں مشورہ نہیں ہوتا، جب اس جماعت کی تشکیل ہو رہی تھی تو حضور پر وحی بھی آتی تھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، اللہ کو تو پتہ تھا کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے،
تو اپنے نبی کو بتا سکتے تھے کہ اس جماعت کی تشکیل نہ کرو. تو نصوص میں مشورہ نہیں ہوتا، یہ جماعت جائے گی. اور جماعت سے کہا لیٹ ہو گئے ہو کچھ دن یہاں، اس لیے تیزی سے ہدف کی طرف پہنچو جہاں کی تشکیل ہے. اسامہ رضی اللہ عنہ جماعت کو لے کر روانہ ہوئے اور بڑی تیزی سے سفر کیا. دشمنوں نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، تو یہ ایک ہی جماعت مدینے سے نکلی تھی، لیکن جاسوسوں کو کئی جگہ پر نظر آئی. ایک جاسوس کو ادھر نظر آئی، وہی دوسرے جاسوس کو دوسری جگہ نظر آئی. تو وہ اندازہ لگایا کہ اتنی دیر میں جو یہاں ہے نا، یہ پہلی جماعت نہیں پہنچ سکتے، یہ ضرور دوسری کوئی جماعت ہے، دوسرا کوئی لشکر ہے. تیسرے نے بھی ایسی اندازہ لگایا کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے نا اتنی دیر میں یہاں نہیں پہنچ سکتا، ضرور یہ چوتھا ہے. اور جا کر خبر دے دی اپنے بڑوں کو کہ مدینہ سے بڑے لشکر تمہاری طرف آ رہے ہیں. اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. بغیر لڑائی کے اللہ نے فتح دی تھی، اور بڑے مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے. ایک کام تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا. پھر جو تھوڑے سے رہ گئے تھے 300 یا اس سے کچھ اوپر نیچے، ان کو جمع کیا کہ چلو ان قبائل کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جانور زکوٰۃ میں دیتے تھے اس کے ساتھ رسی بھی ہوتی تھی. رسی، وہ جانور تو دے دے اور رسی روک لے تو بھی میں ان سے لڑوں. اتنی کمی بھی میں دین میں برداشت نہیں کرتا. اسی پر تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہ بھائی ہم ان کا کلمہ نماز روزہ قبول کر لیتے ہیں، زکوٰۃ کی بات بعد میں کریں گے، ابھی کچھ ایسے حالات آ گئے، اس لیے تھوڑا سا کلمہ نماز روزے تک ہی ان کو. تو یوں سینے پہ ہاتھ مار کر اب خطاب کا بیٹا زمانے جاہلیت میں بہادری کی باتیں کرتا تھا، ابھی بزدلی کی باتیں کرتا ہے. اگر تم نہیں جاتے میں اکیلا جاتا. کہ مرکز ہے ہمارا مدینہ، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، بنات رسول ہیں، یہ مسلمان عورتیں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کہ اس کا میں تو وہی کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور وہی کرتے ہوئے آگے بڑھنا. کہتے جب گھوڑے پر سوار ہو گئے، دیکھا امیر صاحب روانہ ہو گئے تو سب پیچھے روانہ ہو گئے. وہاں قبائل میں جا کے ان سے بیٹھ کے بات کرتے رہے. ہر ایک اسی سطح پر آ گیا جس سطح پر حضور نے چھوڑا تھا. 3 دن کے بعد جماعت حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو دی اور خود بعض صحابہ کے ساتھ مدینہ آ گئے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اگر بابا جان مدینہ کو خالی نہ کرتے، مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا، آگ کی بھٹی بن جاتی. اور یہ اللہ نے توڑوایا اس لیے کہ آنے والی امت کے سامنے ایک بات آ جائے کہ وہ 23 سالہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہوئی ہے، ہاں جی، اس میں ایک شریعت مکمل ہو گیا، دین دوسرا جزیرہ عرب سارا اسلام میں داخل ہو گیا. ہاں جی، اور جاتے ہی یوں فتنے کھڑے ہو گئے. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ قدم وہ موقع نبی کے مزاج شناس تھے. ہاں، قدم بقدم آپ کے پیچھے چلے. ہاں، دیکھو اللہ نے ان کو صاحب غار بھی بنا دیا، صاحب مزار بھی بنا دیا. یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. تو امت کو سنبھالا اور اسی نہج سے اسی ترتیب سے کام کو لے کر چلے. اللہ کی مدد آئی، سارے فتنے ختم ہو، سارے جھوٹی نبوت کے دعوے دار جہنم واصل ہو گئے، ارتداد رک گیا. اور پانی زکوٰۃ دینے لگے پوری رسی کے ساتھ جانور.
تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ نے امت کو سنبھالا بھی اور انہوں نے کھڑا کر کے تھوڑا سا چلایا بھی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس چلتی ہوئی امت کو دوڑایا، مشرق سے آئے تو مغرب میں، مغرب سے آئے تو شمال میں، شمال سے آئے تو جنوب میں، چل سو چل، چل سو چل۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا۔ کتنا؟ یہ قریب کے جتنے ممالک تھے سب اسلام میں داخل۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضور کی محنت، حضور کے طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 64 سے 65 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا، دور کے ممالک۔ یہ افریقی ملک ہیں، لیکن آج وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہوئے فخر کرتے ہیں۔ یہ تیونس، الجزائر، مراکش، لیبیا، ہاں جی، یہ سوڈان، یہ سارے افریقی ملک ہیں، لیکن یہ ممالک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام میں داخل، یہ قومیں۔ پھر امیہ خلفاء کا دور آیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی خلافت تھی تو 2-2.5 سال، لیکن اس میں ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ضدوں کے درمیان میں محبت قائم کر دی۔ بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی گھاٹی سے پانی پی رہے، بھیڑ اور بھیڑیا کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی گھاٹی سے پانی پی رہے۔ اسلام کی وہ برکات لوگوں کو نظر آ رہی تھی۔ وہ چرواہا نا چیخ مار کے رویا، اف، عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ تو ساتھ دوسرے نے کہا پاگل ہے کیا، کیسی باتیں کرتا ہے؟ کہا نہیں، ہو گیا۔ کیسے پتا چلا؟ کہ بھیڑیا آیا اور میری ایک بکری اٹھا کے لے گیا۔ اس کی زندگی میں بھیڑیے کو مجال نہیں تھی جو میری بکری کو اٹھا کے لے گیا، کسی بھیڑیے کو مجال نہیں تھی۔ تو پتہ چل گیا، وہ گئے اور تحقیق کرائی تو وہی وقت جب بھیڑیے نے بھیڑ پر حملہ کیا۔ تو ایسا سکون، اطمینان لوگوں کو نظر آتا تھا، اس لیے اسلام آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر عباسیہ خلفاء، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے کہتے ہیں، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تقریباً 3 حصے دنیا تک اسلام پہنچ گیا تھا۔ کتنے حصے؟ اگر اس دنیا کے 4 حصے کریں تو 3 حصے دنیا تک اسلام پہنچ گیا۔ 1/4 کونا یورپ کا، فرانس کی طرف کا رہ گیا تھا، بس 3 حصے دنیا۔ کیوں؟ کہ اسلام زندگی لوگوں کو نظر آتی تھی، پھیلتی تھی، ماشاءاللہ، کہ ان کا عدل و انصاف ہے اور ان کا آپس میں جوڑ ہے، ان کا دوسروں سے اچھے معاملات ہیں۔ دین پھیل رہا تھا۔ وہ تو جب ان کے پوپ پادری جمع ہوئے نا، انہوں نے کہا یہ اسلام کا راستہ روکنا چاہیے۔ پھر ان کے وہ جو بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی اسلام کا راستہ روکو، ابھی تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے اور تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں، یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ انہوں نے کہا اسلام کا راستہ ہم روکیں کیسے؟ پہلے تو ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا آپس کا کیا حال ہے اور ان کا غیروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ایک وفد ان کو بھیجو بغداد، جو ان کا دارالخلافہ ہے، جا کر تحقیق کریں
پھر ہم کچھ سوچیں گے اس کے بارے میں کہ کیسے اسلام کا راستہ روکے. جی ہاں. تو ان کا وفد پہنچا بغداد. تو وہاں پر سرائے بنی ہوئی تھی مسافروں کے لیے، دوسری جگہوں سے آ کر وہاں سرائے میں ٹھہرتے تھے. اور سرائے جو ہے حکومت کی طرف سے بنائے ہوئے تھے، وہ کوئی کرایہ نہیں لیتا تھا. اس مسافر خانے مختلف جگہوں پہ بنائے ہوئے تھے، جس کو جس سرائے میں جگہ ملتی اس میں. تو ان کو بھی ایک سرائے میں جگہ مل گئی. یہ 3 4 5 تھے. اپنا سامان رکھا، وہ کیا. تو ان کو کچھ طلب ہوئی کھانے پینے کی، تو سرائے سے باہر راستے میں ایک متھم بھی تھا، اور متھم میں چلے گئے. متھم ہوٹل جس کو ہم کہتے ہیں، کھانے پینے کی جگہ. تو وہاں بیٹھ گئے. تو ہوٹل کے مالک نے دیکھا کہ وہ ان کو بھیج دیا خدمت والوں کے، جاؤ ان سے پوچھو کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، ان کو دے دو. تو آ کر اس نے پوچھا اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیے جو کچھ انہوں نے مانگا تھا. تو پھر پیسے دینے کے لیے دخل پر آئے کاؤنٹر. تو ہوٹل والے نے کہا آپ اجنبی مسافر معلوم ہوتے ہو، یہ جو ناشتہ جو کیا ہے نا آپ نے، یہ میری طرف سے اکرام ہے. کیا ہے؟ اکرام ہے. اور جب تم بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے تو میرے ہوٹل کے سامنے سے، متھم کے سامنے سے مسلمان بھائی گزر رہے تھے، ہمارے ہمسائے ادھر رہنے والے. تو وہ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے یہ کون لوگ ہیں. تو میں نے ان کو بتایا ابھی تک میرا تعارف نہیں ہوا، لگتے اجنبی مسافر. تو ایک نے کہا میری طرف سے دوپہر کا ان کا اکرام کر دینا، ایک نے کہا شام کا کر دینا. تو 3 دن آپ یہاں آ کر کھائیں گے، آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، آپ ہمارے مہمان ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا کہ جب ان کا معاملہ غیروں سے ایسا ہو، ہاں جی، تو ہم اپنے لوگوں کو ان سے کیسے بچا سکیں. کہ چلو ان کا آپس کا بھی معاملہ دیکھیں. بازار میں گئے، ایک دکان پر پہنچے کہ یہ چیز ہے. دکاندار نے کہا ہے. کتنے کی ہے؟ اتنے کی ہے، ایک دے دو. کہ میں نہیں بیچتا، یہی چیز اسی قیمت پر یہ میرے ہمسائے کے ساتھ جو دکاندار ہے نا اس سے جا کے لے، میں نہیں بیچتا. انہوں نے کہا ہم تم سے لینے آئے، تم ہمیں وہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یہ قیمت ہے، وہ لے لو جا کر اس سے. نہیں ہم تم سے لیں گے کہ میں بیچتا ہی نہیں. تو کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اتنی میری بکری ہو گئی ہے کہ میرا اور میرے بیوی بچوں کا گزارا آج کا ہو جائے گا. یہ میرا ہمسایہ بھائی بیٹھا ہوا ہے، ایک گاہک بھی اس کے پاس نہیں گیا، اب جو بھی آ رہا میں اسی کے پاس بھیج لوں. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ان کا آپس کا معاملہ ایسا ہے اور غیروں کے ساتھ معاملہ ویسا ہے. اسلام کا راستہ ہم نہیں روک سکتے. تو مسلمان کی زندگی روشن ہے، دین سے روشن ہے تو دین پھیلتا ہے. یا مسلمان کی زندگی میں خود اندھیرا ہے، نہ اس کا دوسروں سے معاملہ صحیح ہے اور نہ اپنوں سے معاملہ صحیح. ہاں جی، تو دین کیا پھیلائے گا؟ کہتے ہیں ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دعوت کا کام اس کی پوری سرپرستی حکومت خلیفہ خود کرتے تھے. تو آپ کو اس جماعت کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ خلیفہ کو بتایا گیا ایک دور دراز علاقہ ہے، شاید وہاں پر ابھی تک ہمارے مبلغ پہنچے نہیں ہیں، جن کی تبلیغ کرنے والے پہنچے نہیں ہیں. پتہ نہیں اس بستی میں مسلمان بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. وہ کافر، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھو گی کہ ان تک دین کیوں نہیں پہنچایا. تو علماء کی جماعت بنائی. کس کی؟ علماء کی جماعت بنائی اور ان کو روانہ کیا، اور کافی دیر سفر کرتے رہے دور تک.
آگے گئے تو دلدل آ گیا. دلدل اس زمین کی مٹی کو کہتے ہیں جو اتنی نرم ہوتی ہے، پیر رکھو تو نیچے چل نہیں سکتے اس کے اوپر، وہ دلدل. تو کوشش تو کی علماء نے کہ اس کو پار کریں، لیکن کیا پھنس جاتے تھے. دلدل میں آدمی پیر رکھے نا تو پھر نیچے ہی جاتا ہے، نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو واپس آ کر بتایا گیا تو خلیفہ کے آرڈر پر اس راستے کو کئی مہینوں تک بنایا گیا. بناتے گئے دلدل کے اوپر راستہ پکا بناتے گئے، اور وہ جماعت ساتھ ساتھ چلتی رہی علماء کی. جب وہ راستہ دلدل کا بن گیا، پار کر گئے اور وہاں پہنچا تو دیکھا بستی کے قریب آذان کی آواز آ رہی ہے. یہاں سے حیران ہو گئے، ارے اس دشوار گزار راستے سے ہم سے پہلے یہاں کون آیا ہے؟ اور تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اس دلدل سے کون گزر کر آیا ہے جس پر مہینوں لگ گئے راستہ بنتے ہوئے؟ یہ اذان کی آواز. تو وہاں پہنچے مسجد کے پاس، دیکھا نماز کا وقت ہے، ان کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے. پھر ان سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ مسلمان ہیں، یہ اسلام آپ لوگوں تک کیسے پہنچا، کس نے پہنچایا؟ تو انہوں نے کہا یہ جو باہر مسجد کے قبر ہے نا، یہ ہمارے پاس آیا تھا، اور یہ جو ہے نا اس کی سواری کی ہڈیاں ہیں، اونٹ کی ہڈیاں تھی، پیروں کی اور ہاتھ بازوؤں کی اونٹ کی ہڈیاں تھی، گردن کی ہڈی تھی. کہ اس سواری پر بیٹھ کر آیا تھا، اور ایک نسخہ قرآن پاک کا اٹھا کے دکھایا کہ یہ کتاب لے کر آیا ہمارے، اس نے ہمیں اسلام پہنچایا. تو اسلام جب مسلمان کی زندگی میں تھا، کوئی روک نہیں سکتا تھا پھیلنے سے. اب تو ہاں ہاں کرتا ہے اسلام اسلام، اور اپنی زندگی میں نہیں، پھیلے گا کیا؟ اسلام تو مسلمان کی زندگی سے پھیلتا ہے. کہتے جب ہارون رشید چلے گئے نا تو مامون رشید کا زمانہ آیا. مامون رشید ان کا بیٹا تھا. تو یہ جب وہاں پہنچے نا پوپ پادری جو وفد، انہوں نے کہا بس ان کے لیے ایسا راستہ اختیار کرو کہ ان کا معاملہ غیروں سے بھی خراب کرو، یعنی غیروں سے غیر، اور ان کا آپس میں بھی معاملہ خراب کرو، نفسا نفسی ڈالو ان کے اندر. یہ بڑے سخی بنتے ہیں کہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، صبح سے گاہک نہیں گیا، ان کو تو ایسا ہو کہ اس کا کاروبار نہ چلے، میرا چلے، میرے پاس مال آئے، یہ کنگلا ہو جائے، اس کا دکان ختم ہو جائے، اس کا کاروبار ختم. ایسی کوئی ترتیب سوچو. تو فلسفے اور یہ بنتی کنتک جو چل رہی تھی ان میں، تو اس کو عربی میں ڈب کروا کے یہاں تقسیم کروا دیا اور شور مچا دیا کہ ہم تو بہت ترقی کر چکے ہیں، تم بہت پیچھے کی باتیں کر رہے ہو. ہاں، بعض والے بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں نا کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے. تو چاند پہ پہنچنا کیا کمال کی بات ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، ایک سفر میں تھے، کسی نے کہا حضرت فلاں ملک کہتا ہے میں چاند پہ پہنچ گیا. حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی، اہمیت نہیں دی اس کی بات. آگے کسی اور مجلس میں کسی اور نے یاد کر لیا، پھر حضرت نے توجہ نہیں دی. تیسری مجلس میں کسی نے یاد کیا تو حضرت کو آگے جوش، کیا ہوا بنایا ہے، چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے، چاند پہ پہنچ گئے. اس میں انسان کا کیا کمال؟ زمین بھی مخلوق ہے، چاند بھی مخلوق ہے. ایک مخلوق سے دوسرے مخلوق میں پہنچنا، یہ انسان کا کمال. انسان کا اصل کمال تو یہ ہے کہ مخلوق سے خالق تک پہنچے. اس چاند کو بنایا کس نے؟ ہاں، اس تک پہنچے. اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ پھر فرمایا ہمارے نبی نے تو زمین پر کھڑے کھڑے اشارے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیوں بھائی، کیے تھے کہ نہیں؟ یوں آدھا گیا، یوں ٹکڑا ہو گیا،
यूं सारी दुनिया ने उस वक्त देखा। तो नफ्सा नफ्सी आपस में और गैरों के साथ। तो मुसलमान अपनी जिंदगी में दीन लाएगा, फैलाएगा। दीन ही नहीं होगा तो फैलेगा क्या? इसीलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान में सुना, इस उम्मत की मिसाल सूरज की तरह है। किस तरह है? सूरज में 3 खुसूसियात है। एक वो रोशन है, दूसरा नक्लो हरकत में है, और जहां पहुंचता है रोशनी और गर्मी पहुंचाकर उनसे कोई मुआवजा नहीं चाहता। ये 3 खुसूसियात हैं इस सूरज। रोशन हो, तुलू होते ही रोशनी फैल जाती, और नकलो हरकत में दुनिया के किनारे पर फिर रहा है, इधर से उधर उधर से उधर, कहीं सुबह है, कहीं दोपहर है, कहीं रात। और इसी 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 सूरज को ऐन पूरे जोबन पर होता है, अल्लाह पाक गिरन लगा देता है, बेनूर कर देता है। साइंस जो भी कहे, ये आ गया बीच में, ये आ गया बीच में, अपने को धोखा देने वाली बात। अल्लाह अपनी निशानी दिखाता है। ये चांद गिरन, सूरज गिरन क्या है? अल्लाह की निशानी है कि जो तुम कह रहे थे कि चांद की रोशनी है, सूरज की रोशनी है, वो दोनों मौजूद हैं। कि रोशनी कहाँ गई? रोशनी कौन देता है? ये देते हैं। रोशनी तो अल्लाह देता है, गर्मी तो अल्लाह देता है। हाँ, तो चांद को अल्लाह गहन लगा देते हैं, और ऐन पूरा जब होता है सर के ऊपर, और फिर जहां जाता है, जहां भी गरन शुदा चांद आगे तो सूरज बढ़ रहा है, अंधेरा और ज्यादा हो। और मैं उम्मत का पहला तबका, और जब तक हुजूर की मेहनत को उम्मत हुजूर के तरीके से कर रही थी, रोशन थी, नकलो हरकत में थी, और किसी से ये नहीं कहती थी कि दो भाई हमारा बदला दो, हमने तुम तक दीन पहुंचाया। नहीं, इन अजरिया इल्ला अल्लाह। नबियों वाली मेहनत नबियों के तरीके से कर, कि नबी बदला नहीं मांगते। किसे बदला मांगते थे? कि हमारा बदला कौन देगा? अल्लाह देगा। तो आज उम्मत नकलो हरकत में तो है मेरे भाइयों, कोई गाड़ी खाली नहीं, कोई छोटी बड़ी, कोई रेल, कोई हवाई जहाज चल रहे हैं, उम्मत फिर रही है, लेकिन अंधेरे में है। तो जहां जा रही है गिरन लगा हुआ है, अंधेरा ज्यादा कर रहा है। और जहां जाकर कहता है हम तो तुमसे डॉलर लेने आए, पाउंड लेने आए, यूरो लेने आए, हमें दे दो, कशकोल लेके फिर रहा है, बिदे नाम अल्लाह, बिदे नाम अल्लाह। है जी। तो ये जो मेहनत है कि पूरे दीन पर मुसलमान और पूरे दीन की मेहनत को यूं करे, जब अल्लाह के दीन का तकाजा है निकल जाए, चल सो चल। इस वक्त घर में बैठने के, हमने अपने बड़ों से सुना, इस वक्त में अगर कोई मुफ्ती साहिबान फतवा देना कि कवारी लड़की का भी घर में बैठना जायज नहीं है, कि अल्लाह का कौन सा हुक्म पूरा जिंदा है? कवारी लड़की का भी घर में बैठना जायज नहीं। और मर्द जो है ना, आप देख लो, उम्मत और चूड़ियां पहनकर और घरों में बैठी, कमाना खाना, कमाना खाना, कमाना खाना, कमाना खाना। कमाना किस लिए? खाने के लिए। खाना किस लिए? कमाने के लिए। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह आम मजमे के बारे में फरमाते थे कि मैं जो ये कह रहा हूँ 4 महीने लगाओ, अरे अपना लुगाईपन खत्म करो। क्या खत्म करो? अरे लुगाईपन। घर तो लुगाइयों के लिए होती हैं, मर्दों के लिए घर नहीं है। अल्लाह के रास्ते में निकलना सीखो, इसके लिए अपना सब कुछ लगाना सीखो। या 4 महीने तो ये चूड़ियां तोड़वाने के लिए है, ये लुगाईपन खत्म हो जाए। ये जो घूंघट गाड़ के घर में बैठी, मर्द 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 बने, मुजाहिद बने, मर्द बने, अल्लाह के दीन पर अपना सब कुछ लगाए।
تو کیا خیال ہے، امت کو اس پر لائیں گے؟ یہ ذمہ داری تو آپ لوگوں پر بنتی ہے، امت کے خواص تو آپ ہی ہیں، سیادت اور قیادت تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر ہم بھی اس پر آئیں گے تو امت کو لا سکیں گے۔ امت کہنے سے نہیں آئے گی، کرنے سے آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ تو اللہ پاک بھائی ہمیں بھی اپنی پسند مرضیات کے مطابق اس محنت کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اس کام میں لگے رہیں اور لگاتے رہیں۔ تو علماء کے لیے سال، پھر عربستان کا سال، پھر کفرستان کا سال، 3 سال لگا کر جہاں بیٹھے اللہ عالم کے اعتبار سے کام لے گا، چاہے کسی مسجد میں ہو، چاہے کسی مدرسے میں ہو، چاہے کسی خانقاہ میں ہو۔ ہاں جی، تو جن کا سال نہیں لگا وہ تو سال کی نیت کر لیں، پہلا چلہ علماء کا سال کا ہی ہے۔ اور جن کے سال لگ گئے ہیں وہ سال 7 مہینے عربستان اور کفرستان کے لیے تیاری کریں۔ تو کون کون جماعت بنا کے لائے؟ تیار ہے؟ اپنے آپ کو مشورے کے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں اللہ کیسا کام ہے۔ تو اللہ ہمیں کسی کو بھی اس کام سے محروم نہ فرمائے، موت تک ایمان، استقامت، اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی اور لگاتے رہنے کی توفیق عطا۔ سبحانک اللہ۔